اکبر آپ ہی مجھے بتائیے، ابھی جیسے سردیاں ہیں اور ہم لوگوں کو انسانوں میں بھی فلو اور سردی اور بخار آ جاتا ہے، اسی طرح مرغیوں میں آپ نے بتایا تھا ان کو فلو اور چیز کی پرابلم ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی اس موسم میں جو مرغیاں پالنے والے ہیں ان کے لیے کیا ویکسینز کوئی ہیں یا کیا ادویات ہیں، کس طرح سے وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں مرغیوں کو؟ ایکچولی جی بات یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، آپ نے سنا ہوگا. بڑی عام سی بات ہے کہ سردیاں آتے ہی آپ کا ہر شخص کا جس نے گھر میں مرغیاں پالی ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو ایز اے جاندار ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے لیا اور چھوڑ دیا پھر آپ کو پیداوار نہیں ملے گی، آپ اس کا فروٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. آپ نے سردیاں آتے ہی جو اس کا دڑبا آپ نے جہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے، کوشش کریں کہ اس کے ارد گرد کوئی ترپال یا کوئی چادر کسی طریقے سے آپ نے اس کو سردی سے محفوظ رکھنا ہے. کوشش کرنا ہے کہ اس کو جو پانی بھی دیں وہ فریش واٹر چینج کرتے رہیں. یہ نہیں کہ ٹھنڈا برف پانی برڈ کو پینے کو ملے جس کی وجہ سے ان میں بھی جس طرح ہمیں زکام ہو جاتا ہے ان میں زکام ہو جاتا ہے، اور جب انہیں ٹھنڈ لگے گی تو ڈیفینیٹلی اس سے ان کو زکام اور نزلہ اس قسم کے امراض ہو جاتے ہیں. تاہم اگر کسی وجہ سے فار ایگزامپل گاڈ فاربڈ اس طرح کی بیماری آ جاتی ہے اور فارمر محسوس کرتا ہے کہ مرغی مشکل سے سانس لے رہی ہے اور اس کو زکام ہو گیا ہے، اس کے منہ سوج گیا ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ مستند ڈاکٹر کے پاس جائے، اس کو برڈ دکھا دے اور اس سے پھر ادویات لے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو کھانسی کا سیرپ عام طور پہ گھروں میں اویلیبل ہوتے ہیں، جس طرح امونیم کلورائڈ کا سیرپ ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اگر بخار فیل کر رہا ہے برڈ تو اس کو ڈسپرین دے سکتا ہے. اسی طریقے سے اور ادویات جس طرح اینروفلاکساسین 10% ہے، عام طور پہ فارمرز کو پتہ ہے، وہ 1 cc 2 لیٹر پانی کے حساب سے پانی میں 4-5 دن کے لیے دی جا سکتی ہے. یعنی اینٹی بایوٹک بھی آپ نے دینی ہے اور ساتھ ساتھ کوئی ایکسپیکٹورنٹ بھی دینا ہے تاکہ جو اس کے سانس کی نالی میں بلغم وغیرہ آ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ نکل جائے. تو یہ اپنے طور پہ بھی وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس برڈ کو لے جائے. مجھے پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ پھر یہ جو مجھے آپ کی گفتگو سے یہ لگا کہ بایولوجیکلی انسان اور مرغی کے میرے خیال میں قریب ترین ہیں چیزیں کہ ان کو بھی فلو ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے. تو اس طرح جو انسان جو کنزیومر ہے اس میں اگر بیمار مرغی ہے تو کون سی چیزیں جو ہیں وائرلی یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ انسانوں میں دیکھی جا سکتی ہیں؟ ایکچولی یہ وہ بیماریاں جو پرندوں سے یا جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہیں ان کو زونوٹک ڈیزیز کہا جاتا ہے. اگر آپ صرف پولٹری کی بات کرتے ہیں تو پولٹری کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے ماں سوائے برڈ فلو کے، جو H5N1 ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سر دست پاکستان برڈ فلو فری کنٹری ہے، تو اس برڈ فلو کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو انسانوں کو پرندوں کی وجہ سے لگ سکے. تو لیکن اس کے باوجود آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ فریش برڈ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صحت مند برڈ کو آپ سلیکٹ کریں کھانے کے لیے اور اچھی طریقے سے اس کو واش کریں. جو ہائیجین کے میئرز نارملی گھروں میں رکھے جاتے ہیں ہماری خواتین کرتی ہیں وہ اڈاپٹ کریں. لیکن ماں سوائے جو زونوٹک ڈیزیز ہے، ایوین انفلوئنزا، برڈ فلو H5N1، اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ پرندوں سے، پولٹری سے، مرغیوں سے انسانوں میں ٹرانسمٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر زاہد آپ سے سوال ہے کیونکہ آپ پروڈکشن سے ریلیٹڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے سارا. مجھے یہ بتائیے کہ جو خواتین ہیں گھریلو اگر دیسی مرغی کا کرتے ہیں تو وہ گھر میں خواتین ہی دیکھتی ہیں. جی بالکل. اگر وہ دلچسپی اس میں لیتی ہیں، کوئی اور ادارہ اس چیز کو دلچسپی لیتا ہے، تو آپ ان کی رہنمائی کس طرح کریں گے؟ جی بالکل. ہم جو ہے نا جی ہمارا سینٹر، ہمارا پولٹری فارم جو ہے نا جی وہ حاضر ہے. ہم لوگ یہاں پہ فارمر کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. اس ٹریننگ میں 1 ہفتے سے لے کر 6 ہفتے تک کی ٹریننگ ہے. ایون ہم لوگ تھوڑا بہت ٹرینڈ اگر کوئی خواتین یہاں آنا چاہتی ہیں گروپ کی شکل میں، انڈیویجولی یا یعنی 5-10 میں، یا کوئی NGO ایسا کرنا چاہتی ہے تو ہمارا پولٹری فارم حاضر ہے. ہم یعنی جو ہے نا جی ایک دن میں بھی ان کو اتنا ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ واپس دیہات میں جا کے اپنی مرغیوں کی اچھی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ زرعی تحقیقاتی ادارہ جو ہے، ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیہی علاقوں میں خواتین کو زیادہ تر باہر نہیں بھیجا جاتا، وہ گھر کے اندر ہی سب کچھ کرتی ہیں. تو کیا آپ ایسا کوئی سسٹم بنائے رہے ہیں یا بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ آپ کی سروسز جو ہیں وہ گھر تک پہنچ سکے خواتین کے لیے؟ بیکاز میرا نہیں خیال کہ زیادہ تر خواتین اگر وہ دلچسپی لیتی ہیں تو وہ یہاں تک آئیں گی اور وہ ٹریننگز لیں گی. اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ کر رہے ہیں یا ابھی آپ کے خیال میں کچھ کرنا چاہیے؟ نہیں، اس سلسلے میں ہم ابھی جو ایک پروگرام جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں جس کو کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروگرام ہے. اس میں ہم سب پروونسز کو شامل کر رہے ہیں اور وہ کام ہوگا ہماری دیسی بریڈ کی امپروومنٹ پہ ہی. اور اس سلسلے میں ہمارے جو لوگ ہیں جو مختلف پروونسز میں کام کریں گے وہ دیہاتوں میں جائیں گے اور جو ہے نا جی وہاں دیہاتوں میں جا کے خواتین کی ٹریننگ بھی ہوگی اور وہاں پہ جو بھی پولٹری میں انٹرسٹڈ ہے اس کی ٹریننگ ہوگی.
اور وہ جلدی انشاءاللہ یعنی جو نہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اور ابھی بھی یہاں فی الحال بھی جو ہم لوگ دیہاتوں میں جاتے رہتے ہیں, اگر کہیں کوئی پرابلم ہو, اگر کوئی ہمیں کال کرتا ہے, ہم چلے جاتے ہیں, ان کی بالکل وہیں پہ جا کے بھی ٹریننگ کرتے ہیں. ان کو ویکسینیشن کرنے کے طریقے بتاتے ہیں, ان کو لائٹ دینے کے طریقے بتاتے ہیں, کیسے آپ ان کی بہتر دیکھ بھال کر سکتے ہیں. وہ ہم یعنی جو نا جی اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے فارمر تو ہم اسی وقت چلے جاتے ہیں. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. دیکھیے کہ آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں گائیڈ کرتے ہیں, ٹریننگز کرواتے ہیں, ہم لوگ کیونکہ میں ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ادارے میں پولٹری ڈیزیز ڈائگنوسس کے حوالے سے جدید ترین سہولیات میسر ہیں. ایون وہ ٹیکنیکس جو انسانوں میں ڈائگنوسس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں وہ ٹیکنیکس بھی استعمال ہوتی ہیں. جس طرح فار ایگزامپل کوئی ڈیزیز آتی ہے تو بیکٹیریل کلچر, اس کی سینسٹیوٹی, سیرولوجی, ایلائزا, پی سی آر, سیل کلچر, ٹیشو کلچر, یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ ہمارا ادارہ ڈیزیز ڈائگنوسس کے حوالے سے وہ کر رہا ہے. یعنی گاڈ فاربڈ اگر کوئی ڈیزیز آتی ہے اور ہمارے پاس اگر کوئی لے کے آتا ہے تو ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مرض ہے, اور اس میں جدید ترین سہولیات میسر ہیں یہاں. اور ایک میں بھی ایڈ کر دوں کہ جیسے کہ اتنی یہاں پہ اب فاسٹ ہو چکی ہے اور اتنی ایزی اپروچیبل ہے کہ اگر کسی کو فارمر کو کچھ بھی گائیڈ لائن چاہیے, ہماری NARC کی PRC کی ہیلپ لائن ہے, اس پہ فون کریں, ہم ان کی پوری ہیلپ کرتے ہیں. اگر کوئی زیادہ تر فارمر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم سے چوزے لے گئے اور وہ کہتے ہیں جی 6 مہینے بعد آتے ہیں, یہ جی ہم آپ سے چوزے لے گئے تو اس میں 10 مر گئے. تو ہمارا یہ ان سے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو پرابلم آیا, آپ کو فون نمبر دیا ہوا ہے, ایون پرسنل فون نمبر دیے ہوئے ہیں, ہمارے آفس کا نمبر ہے, آپ اس سے رابطہ کریں. اگر ایک برڈ بیمار ہوتا ہے آپ اسی کو رابطہ کریں, اس میں چانسز ہیں کہ برڈ کے بچنے کے. جب مرنے کے بعد آپ لوگ آگے بتائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام بڑے انٹرسٹنگ چل رہا ہے, ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابھی بہت سارے سوال تھے جو میرے ذہن میں بھی آ رہے تھے ریگارڈنگ کنزیومر, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو کسی طرح نیکسٹ پروگرام میں یا کسی اور وقت ہمیں ٹائم ملتا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ان سوال جواب کا جو سیشن تھا اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی, اور دیہی مرغابی کے اوپر اب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوگا, اور آپ دوبارہ سے میرے امید ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے گھریلو نظام میں شامل کریں. آپ کے اسکرین پہ ہم پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ آپ کے ہیلپ لائن آ رہا ہے, پوسٹل ایڈریس اور ای میل آ رہی ہے, آپ اسی طرح کانٹیکٹ کرتے رہیے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں. نیکسٹ ویک ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی ہم اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئیں. 1 سیکنڈ مجھے دے دیں, صرف 15 سیکنڈ کے لیے. میں فارمر کو جب بھی جو فارمر کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے رانی کھیت کی ویکسین انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بھی پرندہ پال رہے ہیں, چاہے وہ مرغی ہے یا بطخ ہے یا ٹرکی ہے, کافی ان کے لیے آپ نے ہر ماہ رانی کھیت کی ویکسین ان کو آنکھوں میں قطرے ڈالے یا انجیکٹیبل لگائیں, وہ ضروری ہے. یہ بس آخری ہر ماہ 4 سے 6 ہفتوں میں ان کو ضرور رانی کھیت کی ویکسین کریں. یہ فارمر کے لیے یہ ہے ایڈوائس کہ آپ باقی کچھ کریں نہ کریں لیکن ہر مہینے وہ رانی کھیت تمام برڈز کو جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ان تمام کے تمام برڈز کو, کوئی اگر 5 دن کا ہے یا وہ 1 سال کا برڈ ہے گھر میں جو رکھے ہوئے ہیں, تمام کے تمام کو ایک وقت ایک دن آپ نے 1 مہینے کے اندر رانی کھیت کی ویکسین کرنی ہے. بلکہ ایجوکیٹ کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, جس دن آپ ویکسین کریں ارد گرد کے لوگوں کو بھی کہیں کہ وہ ویکسین جو ہے نا جی وہ گھر کی سطح پہ نہ کریں, دیہات کی سطح پہ کریں. اچھا. ادروائز یہ ہوگا کہ آپ نے ویکسین کر لی, ہمسائے کی مرغی بیمار ہو گئی, آپ پہ اٹیک کرے گا وائرس جو ہے. ٹھیک. چلیں ناظرین, جاتے جاتے ہمیں ایک اور مفید بات ہمارے ایکسپرٹس نے بتائی. اسی چیز پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.